السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ماہ رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم بات کریں گے کہ جیسے ہی ماہ رمضان کا مقدس مہینہ شروع ہوتا ہے، آپ ویڈیو دیکھ لیجئے کہ پروفیشنل بھکاری جسے کہا جاتا ہے، جن کا کام ہے صرف مانگنا اور پورا دن مانگتے رہنا، اور مانگنے کے بعد پھر رات کو نشیڑی، جواری، گنجیڑی جتنے ہوتے ہیں ان کا کام یہی ہوتا ہے، اور اتنے ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں آپ کو کہ دوپہر کے ٹائم پر روزدار بیچارہ گھر کے اندر آرام کر رہا ہے، آپ کا دروازہ پچھاڑ رہے ہیں، ڈور بیل بجا رہے ہیں، اور کیا کیا بہانے بناتے ہیں، کہیں ماں کا، کہیں باپ کا، کوئی ہاسپٹل کے کیا کیا لے کر چلتے ہیں۔ مگر یاد رکھنا، ایسے لوگوں کو آپ کی زکوٰۃ دینا یعنی یہ آپ کے پیسے برباد کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ یہ لوگ نشیڑی ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ تو اتنی ویڈیو سامنے آئی ہے کہ ویل چیئر پر جب بٹھا کر چلتے ہیں تو اس میں تو زیادہ تر مسلمان بھی نہیں ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ مسلمان ہوتے ہیں تو وہ بھی نشے کی حالت میں اس کے اوپر ہوتے ہیں، اور ایک ٹیپ ریکارڈر لگا دیتے ہیں۔ پہلے تو وہ لوگ منہ سے بولتے بھی تھے، کبھی کبھی اللہ رسول کا نام بھی لیتے تھے، مگر اب تو کیا ہے، ایک ٹیپ ریکارڈر لگا دیا، وہ پیچھے دھکا لگا رہا ہے ویل چیئر پر اور آگے چل رہا ہے، ٹیپ زور زور سے بج رہی ہے، بیچارے بچے پڑھ رہے ہیں، اور وہ بیمار جو گھروں کے اندر پڑے ہیں، روزدار جو بیچارے دوپہر میں آرام کرتے ہیں، سب کا جینا حرام کر کے رکھ دیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو 1 روپیہ بھی نہیں دینا ہے، 1 روپیہ بھی نہیں دینا ہے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں آپ نے دیکھا ہوگا جیسے آتا ہے تو یہ لوگ بس شروع ہو جاتے ہیں اپنے پورے کے پورے خاندان والوں کو لے کر، اور باقاعدہ علاقے طے کیے جاتے ہیں کہ فلاں علاقے کے اندر تو 1 مہینہ، فلاں علاقے کے اندر تو 1 مہینہ، فلاں کے جگہ پر تو 1 مہینہ۔ اور میں بار بار آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو 1 بھی روپیہ نہ دیں، اور نہیں دیں گے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں بولے نہیں ہمارے دروازے پر آیا ہے، نہیں دیں گے تو پھر ہم گنہگار ہوں گے۔ نہیں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ فقیروں کو اور جھیڑکوں مت، مگر جو شرعی فقیر ہے، جھیڑکوں مت یعنی انہیں بلا بھرا مت کرو، انہیں برا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ دے دو، نہیں ہے تو بولے معاف کرو، نکل جاؤ وہاں سے۔ اس کو بھگانے کی ضرورت یا مارنے کی ضرورت یا اس کو دھکے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر ابھی حالات بھی ایسے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا نا، زیادہ تر جو پروفیشنل بھکاری ہوتے ہیں وہ اتنے آپ کو ایموشنل بلیک میل کریں گے، نہ جانے کیسے کیسی باتیں بنائیں گے، اور ہماری ماں بہنیں، ہماری عورتیں جو ہوتی ہیں وہ بیچاری ان کی باتوں میں آ کر پھر اپنے گھر سے نہ جانے کتنے فطرے نکال کر دے دیتے ہیں، کتنی زکوٰۃ نکال کر دے دیتے ہیں، اور ایسی حالت میں ہمارے پیسے برباد ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے بچ کے رہنا چاہیے، اور رمضان کے مقدس مہینے کے اندر آپ کو اگر نکالنی ہے تو آپ کے آجو باجو دیکھیے کتنے سارے لوگ آپ کو ملیں گے۔ آپ کے پڑوس کے اندر اگر سعادت نہیں ہے تو اس کے علاوہ اگر کوئی ہے تو بچے بھوکے سو رہے ہیں، عید کے کپڑے لانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہے، مزدوری رمضان کے مہینے کے اندر روزے کی حالت میں اگر وہ نہیں جاتے ہیں تو ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ ان کی مدد کریں گے تو یقیناً یہ پیسہ آپ کا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، اور یہ کل قیامت کے دن آپ کے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ تو ایسے لوگوں کو تلاش کیجیے آپ کہ جس کے یہاں سحری کا کچھ نہیں ہے، جس کے افطاری کے لیے کچھ نہیں ہے، عید کے لیے کپڑے لانے کے لیے ایسے جگہ پر کچھ نہیں ہے، آپ تلاش کیجیے۔ اگر کوئی ایسا غریب ہے، 12ویں کے اندر، 10ویں کے اندر، 11ویں کے اندر بچی پڑھ رہی ہے، بچہ پڑھ رہا ہے، اس کی فیس نہیں ہے، تو آپ ایڈوانس میں اس کی فیس جمع کروا دیجیے، تو آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور ان کا بھی کام ہو جائے گا، آپ کا بھی کام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کریں الہ العالمین ہم سارے لوگوں کو صحیح طریقے سے دین اسلام پر چلنے کے لیے توفیق عطا فرمائے، اور ایسے پروفیشنل بھکاریوں سے ہم سب کو بچنے کی اور بچانے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔